أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا یا ان کو جمع کر کے دیتا ہے بیٹے بھی بیٹیاں بھی ملا کے دے دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے اولاد نہیں دیتا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بڑی قدرت والا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اور کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں کسی بشر کی یہ حالت نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے إِلَّا وَحْيًا مگر 3 طریقوں سے ایک تو الہام سے او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے او یرسل رسولا یا اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیج دے فیوحی بِإِذْنِهِ ما یشاء وہ اللہ کے حکم سے وہی کرتا ہے جو وہی لے کر آتا ہے جو اللہ چاہتا ہے انہ علی حکیم بے شک وہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے حکمت والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 51 تک تلاوت کی گئی ہے گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے رب کا حکم مانو اپنے رب کی بات پر عمل کرو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے جس میں کوئی بچنے کا ذریعہ نہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ میرے پیغمبر
اگر آپ کے دعوت دینے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو ہم نے صرف مبلغ بنایا ہے، تبلیغ کرنے والا بنایا ہے۔ باقی آپ کی تبلیغ کرنے کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں بھی لاتے تو اس کی وجہ سے آپ کی کوئی باز پرس نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، اس لیے کہ میرے پیغمبر ہدایت یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں تو ہدایت نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ ہدایت پر نہیں آتا؟ آپ کیوں اپنا دل تنگ کرتے ہیں؟ کیوں اپنے جو ہے وہ آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ چنانچہ ایک مقام پہ تو اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اللہ کے پیغمبر اتنا شدید تکلیف میں ہوتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اتنی شدید تکلیف ہوتی۔ فرمایا اپنی جان کو جو ہے وہ تکلیف میں نہ ڈالیے، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کی بات سن کر جو ایمان نہیں لاتے، فرمایا آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کیوں تکلیف میں ہوتے ہیں؟ اے جس رب نے پیدا کیتا ہے اس نو بھی نہیں پوچھ دیتے۔ فرمایا اگر میں ان کو نعمتیں دینے کے بعد اتنی نعمتیں دیتا ہوں، اگر کبھی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت ڈال دوں تو یہ میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان کو آزماتا ہوں بھئی میرا بندہ کتنا دیوانہ ہے، کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت میں کتنا جو ہے یہ میری محبت اس کے دل میں کتنی ہے، میں اس کو آزماتا ہوں، کبھی کبھی میں کوئی مصیبت دیتا ہوں۔ فرمایا یہ مجھے بھی چھوڑ کر قبروں کے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کوئی بھاگتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویاں دیتا ہے، کوئی بھاگتا ہے کہیں اور دربار پہ جا کر جو ہے وہ مزار پہ جا کر جھکتا ہے۔ فرمایا میں بھی ان کو آزماتا ہوں، یہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر آپ تو میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ فرمایا یہ بڑا ناشکرہ انسان ہے۔ للہ ملک السماوات والارض۔ فرمایا آپ کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا جس طرح ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے اسی طرح انسان کو اولاد دینا بھی یہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ کیونکہ آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہے، آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہے، اور ساری چیزیں، ہر چیز اس زمین و آسمان کے درمیان، اس زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کس کی ملکیت ہیں؟ ان کا مالک کون ہے؟ اور مالک چاہے تو کسی کو دے، نہ چاہے تو اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ اب میں میری مرضی ہو، میری چاہت ہو، میں کسی کو دے دوں۔ اگر میری چاہت نہ ہو تو مجھ سے کوئی لے سکتا ہے، کیونکہ اس کا مالک میں ہوں، اس پر قبضہ میرا ہے، اس پر اختیار میرا ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، وہ نہ دے تو اس سے کوئی لے نہیں سکتا۔ وہ طاقتوں والا ہے، قدرتوں والا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر اولاد بھی یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اولاد بھی کس کے قبضے میں ہے؟ اگر 100 سال بھی عمر ہو جائے نا، اور ہو بھی اللہ کا نبی، اور ہو بھی جد الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کا سردار اور دادا،
اس کی اولاد، اس کی لڑی میں 4000 نبی آئے ہوں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر اللہ نہ دے تو وہ بھی زبردستی اولاد نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اولاد یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اشارہ سمجھ آیا ہے؟ کس نبی کا تذکرہ میں نے کیا جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے ان کی اولاد میں آئے، لیکن 100 سال عمر ہو گئی، مفسرین نے بعد نے 120 سال لکھی۔ اللہ نے اولاد نہیں دی، اولاد سے محروم تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ دیکھیے۔ یہ پارہ نمبر نکالیں جی 23، پارہ نمبر 23 ہے اور سورۃ الصافات ہے۔ اتھے جی 1 سال شادی نو ہوئے نا تو 2 سال اولاد نہ ملے تو پہلے ڈاکٹراں کول، جے ڈاکٹراں کول بھی کم نہ بڑھیں تو پھر چلو جی پھر کتھے؟ پھر کوئی امام بری تے کوئی لاہور تے کوئی پشاور تے کوئی گجرات تے کوئی مست کلندر کول ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے بنائے نا خدا، تے پھر کوئی کیڑے خدا کول، کوئی کسے خدا کول۔ لیکن ادھر دیکھیں 120 سال عمر ہو گئی ہے، اولاد نہیں تھی، پھر بھی کیا نظریہ ہے۔ نظریہ دیکھیے نبی کا۔ ابراہیم سے صرف دعوے کرنے سے ابراہیمی بندہ نہیں بن جاتا، ابراہیم والا نظریہ بھی بنانا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ کوئی تسی بھی حوالے یاد رکھ لو پکے پکے، اس طرح کے حوالے تو یاد ہونے چاہیے موحدین کو۔ صفحہ 541 ہے اور سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 ہے جی۔ ہوں یاد راسی جی، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100، ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ موجود ہے۔ فرمایا ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما نیک فرزند، نیک اولاد، مجھے عطا فرما نیک اولاد۔ حضرت ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دامن، اپنی چادر، اپنے ہاتھ پھیلائے تو کس کے سامنے؟ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما نیک فرزند۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم نے مانگا ہم نے بھی بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ تو فرمایا اولاد اللہ کے اختیار میں۔ ایک اور نبی کا بھی تذکرہ دیکھ لیں جی، سورۃ آل عمران نکالیں جی، سورۃ آل عمران۔ یہ سورۃ مریم کے اندر بھی تذکرہ ہے جی، سورۃ مریم نکال لیں۔ سورۃ مریم کی بالکل ابتدائی آیات ہیں پارہ نمبر 16 میں۔ صفحہ نمبر ہے جی 368، صفحہ 368، سورۃ مریم کی ابتدائی آیات ہیں جی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، آہستہ پکارا، خفیتاً پکارا، زور نہیں لایا، رولا نہیں پایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو کس انداز میں؟ آہستہ۔ اگر دعا آہستہ بھی کی جائے تو اللہ سن لیتا ہے،
اللہ وہ بے زبانوں کی سن لیتا ہے تو تہاڈی آہستہ آواز نہیں اللہ سنے گا؟ تو پھر کیوں کہندے ہو جی اچھی آواز نال دعا منگایا کرو؟ ہیں قاری صاحب اچھی آواز نال دعا منگایا کرو. قاری صاحب نے اپنی نہیں منگنی تواڈے واسطے ہی منگتے رہن. ہیں تسی اپنی منگو نا تو قاری صاحب اپنی منگن. ہیں فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام آہستہ آواز سے پکار رہے ہیں، اللہ کو دعا کر رہے ہیں. قال ربی انی وہن العظم منی. اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی تھی جس کا تذکرہ سورۃ آل عمران میں ہے. جب حضرت زکریا نے پکارا نا تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ٹھیک ہے خوشخبری دیجی، آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہے. فبشرناہ بغلام. تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ اپنی کمزوریاں گنواتے ہیں. ربی اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. عقیدہ بھی ساتھ ساتھ بناتے جائیے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھی سفید ہو گیا ہے، بال بھی سفید، بوڑھا ہو گیا ہوں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں اب بھی تجھے پکارنے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگرچہ میں کمزور ہو چکا ہوں، اسباب سارے کمزور ہو گئے ہیں، ہڈیوں میں رس ختم ہو گئی ہے، اولاد کے اسباب موجود نہیں رہے، لیکن پھر بھی یا اللہ میں تجھ سے مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب دیکھیے جی اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اپنی کمزوریاں گنوا رہے ہیں. یا اللہ میرے اندر یہ کمزوریاں موجود ہیں، میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، اور جو کمزوری اپنی بتائے وہ الہ نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جس کی صفت قرآن میں موجود ہیں کہ وہ قوی ہے، قدیر ہے، وہ غالب ہے، عزیز ہے، طاقتوں والا ہے. اس پر کبھی کمزوری نہیں آئی. فرمایا جو کمزوری جس پر آ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، خود اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سفید بال ہو گئے ہیں، میں کیسے اولاد ہوگی میری؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، سبحان اللہ، میرے پیغمبر کمزوریاں آپ گنوا رہے ہیں، بال آپ کے سفید ہوئے ہیں، اسباب آپ کی نظر میں ختم ہو چکے ہیں. میرے پیغمبر میں تو مسبب الاسباب ہوں، میں اگر جوانی میں اولاد دوں تب بھی میں طاقت رکھتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نہ دوں تب بھی مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. میں بڑھاپے میں اولاد دے دوں تب بھی مجھ سے کوئی پوچھنے والا، میں طاقتوں والا ہوں نا، میں طاقت رکھتا ہوں. فرمایا میرے پیغمبر قال کذالک، اسباب آپ کی نظروں میں ختم ہو چکے ہیں، لیکن بڑھاپے میں اولاد دینا، بغیر اسباب کے اولاد دینا، یہی تو ہمارا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے میرے پیغمبر. بغیر اسباب کے اولاد دینا یہی تو ہمارا کمال ہے. اس لیے کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں جی؟ ہاں جی، اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں جی؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اولاد. جتنے مرضی ککڑ ذبح کر کے دے آؤ، لے گوڑ دی روڑی تے دے پترا دی جوڑی. جتنے مرضی گوڑ کھواؤ نا پیر صاحب نو، پیر صاحب اولاد نہیں دے سکتے. کوئی سیب پہ نظریہ بنائے ہوئے، کوئی کہتا ہے جی فلاں حضرت صاحب کے دربار پہ جاؤ، وہاں پر بیر لگی ہوئی ہے، بیر گرے گا، 2 ڈگن گے تو بیٹا ہوئے گا، 1 ڈگے گا تو بیٹا. عجیب عجیب نظریے بنائے. اولاد دینی کس نے؟ اللہ نے. اور نظریے اللہ کی مخلوق پہ پیراں ہوتے تو پھر نہ کی رکھ دیں. اولاد اللہ نے دی ہے، مہربانی اللہ نے فرمائی ہے. 25 سال گزر گئے، 30 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی تو نہ رکھ دیتا پیراں دیتا.
استغفراللہ جی۔ فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناسا، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، فرمایا وہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ او ویجعل من یشاء حکیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، ساری زندگی اولاد نہیں دیتا، وہ بیچارے اکیلے ہی زندگی گزار کے چلے جاتے میاں بیوی، فرمایا بانجھ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہ علیم قدیر، اس لیے کہ فرمایا وہ خوب جاننے والا ہے اور خوب قدرت رکھنے والا ہے، وہ قدیر بھی ہے علیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کو میں نے اولاد دینی ہے کس کو نہیں دینی، اس بات کا اللہ کو بخوبی علم۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، فرمایا تم کہتے ہو کہ نبیوں کے پاس ولیوں کے پاس اولاد کے خزانے ہیں، اختیارات ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم اختیارات مانتے ہو ولیوں کے لیے، نبیوں کے لیے، نبیوں کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کلام کر سکے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، فرمایا کسی کی شایان شان نہیں، کسی انسان کی شایان شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے ڈائریکٹ۔ فرمایا تین طریقوں سے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں۔ پہلا طریقہ وحیاً، الہام، کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیں، وہ خواب میں ہو، اس لیے کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، وہ حالت بیداری میں ہو یا حالت خواب میں ہو۔ فرمایا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کلام کرتا ہے، اسے کوئی بات بتا دیتا ہے۔ یا پھر دوسرے نمبر پر فرمایا او من ورائی حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی۔ یہ ایک بات کا جواب ہے، کفار کا قول تھا، یہ قول بھی دیکھ لیں جی، سورۃ البقرہ نکالیں جی، پہلے پارہ کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 جی۔ کفار کا ایک قول ہے، اس کا اللہ نے جواب دیا ہے، آیت نمبر 118 جی، صفحہ نمبر ہے جی 23، سورۃ البقرہ کی آیت 118 صفحہ 23 پہلا پارہ جی۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں، کفار، لولا يكلمنا اللہ، کیوں اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، یعنی نبوت ہمیں کیوں نہیں ملتی، وہی ہم پر کیوں نہیں آتی، او تأتینا آیا، یا ہماری طرف کوئی آیت کیوں نہیں اترتی، یہ کفار کا قول تھا۔ اسی طرح سورۃ المدثر ہے، پارہ نمبر 29 ہے اور اس کی آیت نمبر 52 ہے جی، سورۃ المدثر صفحہ نمبر 698، صفحہ 698۔ یہ کفار کا یہاں بھی وہ قول اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان کا ارادہ، ان کی چاہت۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 52، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی صحیفے مل جائیں، نوشے دیے جائیں، یعنی اس کفار میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس پر بھی قرآن اترے یا اللہ کا کلام اترے، اللہ کی آیتیں اتریں۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہر انسان سے اللہ کلام نہیں کرتا، یعنی ہر انسان کو اللہ اپنی نبوت کے لیے منتخب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔
کفار ویسے کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر 3 طریقوں سے، الہام کے ذریعے، اور فرمایا حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے، یا پھر فرمایا کہ فرشتہ بھیج کر وہی فرماتا ہے۔ یہ 3 طریقے تھے اللہ کے کلام کے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام نہیں کی بغیر پردوں کے، حجاب بھی درمیان سے ہٹ جائے تو وہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو خطبہ حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج والا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے گئے آسمانوں پہ، چڑھتے گئے، ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، حضرت جبریل آگے نہیں جاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اب یہاں تک ہماری آخری حد ہے، اگر اوپر جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں، اس لیے میرے پیغمبر آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا، سارا کوڑ ہے، سارا کی ہے۔ اس لیے پھر آگے بیان کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے روبرو ہو گئے تو درمیان جو سارے پردے ہٹ گئے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنے ہیں نا؟ اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر پردوں سے کسی سے کلام تو پھر اللہ کے نبی نال کیویں ہو گئی؟ اللہ کے نبی کا اپنا فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا جو پردہ ہے نا، فرمایا اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ اس پردے کو ہٹاتا نہیں ہم سے بات کرتے وقت، وہ ذات فرمایا اس پردے کے پیچھے نور ہے، روشنی ہے۔ ایک روایت میں ہے نار آگ ہے۔ فرمایا اگر اللہ اس پردے کو ہٹا دے نا اور وہ روشنی جہاں جہاں تک مخلوق پر پڑے گی وہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دے گی، وہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دے گی۔ اس لیے فرمایا دنیا میں اللہ کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، دنیا والی نظر میں اتنی طاقت ہی نہیں، تو پھر جب اتنی طاقت نہیں تو اللہ کے نبی نے کیسے اللہ کو دیکھ لیا؟ کیسے پردے ہٹ گئے؟ تو اس لیے بہرحال میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، خطیب بیان کرتے رہے شاید ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ فرمایا کہ او یرسل رسولہ، اللہ پردوں کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، پردے ہٹاتا نہیں ہے۔ کسی نبی سے اللہ نے کلام نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلام تو ہو گئی نا، آواز آ گئی، لیکن فرمایا یا اللہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے پیغمبر نہیں، فرمایا یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اصرار کیا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی نور کی تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پہ، اگر قائم رہ سکا تو ٹھیک ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اللہ نے اپنی تجلی تھوڑی سی ہے شعاع بس چنگاری وہ ڈالی نہ جب تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرمایا واقعی یا اللہ ہم اس دنیا والی آنکھوں سے تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایمان والوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور وہاں پر سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی، اللہ تعالیٰ سب موحدین کو جن جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار نصیب فرمانا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر اللہ دیدار نصیب فرمائے گا، لیکن یاد رکھیے وہ نظر دنیا والی نظر نہیں ہوگی، وہ نظر تو اعلیٰ ترین نظر ہوگی، جنت کی نظر ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت رکھ دینی ہے، طاقت رکھ دینی ہے جو اللہ کو دیکھ سکے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا۔ ہاں جی، فرمایا کہ 3 طریقوں سے اللہ نے کلام فرمائے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور فرشتہ فرمایا تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے، فرشتہ اللہ کے حکم سے وہی لے کر آتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، فرمایا اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔